ہم ماننے والے تو حسین کے ہیں لیکن حرکتیں ہماری یزید والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائیں، یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں میری راہ میں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بس تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام شہداء کی بات کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام شہداء کی بات کی ہے جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت کے لیے شہید کیے جائیں وہ بھی شہید ہیں، یا سرحد کی حفاظت کے لیے جو ایمان والے شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہیں، یا جو اسلام کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہداء ہیں۔ یعنی ہر شہید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زندہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، جس طرح سے زندوں کو رزق دیتے ہیں اسی طرح سے ان شہداء کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہید زندہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے شہید زندہ ہیں، لیکن ہم کس طرح سے آج ان کی شہادت کا تماشا بنا رکھا ہم نے۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں، نہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں کون تھا، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ہمیں بس یہ معلوم حضرت امام حسین محرم الحرام میں شہید کیے گئے تھے، بس اتنا سمجھ لیا، سوچتے ہیں کہ ہمیں دین معلوم ہو گیا، پر حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس میدان میں اور بھی 72 لوگ تھے، شہید ہونے والے اور بھی 72 لوگ تھے، ان میں سے کسی کا بھی نام ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ 2-4 ناموں کے علاوہ ہم نہیں جانتے کون تھے۔ نہ کبھی ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی، نہ کبھی اس بات کو ہم نے سمجھنا چاہا کہ آخر ایسا کیا معاملہ آیا، ایسی کیا مجبوری آئی حضرت امام حسین کے لیے کہ وہ حج کا مہینہ چھوڑ کر، جس وقت وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے وہ حج کا ٹائم تھا، تمام لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اور حضرت امام حسین وہاں سے دوسری اور عراق کی طرف جا رہے تھے، یعنی جو کربلا کا میدان ہے کربلا میں جا رہے تھے، عراق کی طرف کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آخر کیوں؟ ہم اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے، جبکہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ اس میدان میں حضرت مولا علی کے صرف ایک بیٹا شہید نہیں ہوا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام مولا علی کے بیٹے تھے، صرف ایک یہی شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت مولا علی کے اس جنگ میں 9 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ کربلا کے میدان میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے 9 بیٹے گئے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا تھا تو حضرت مولا علی کا، ان کی ساری نسل وہاں پہ قربان ہوئی تھی۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسین، آپ کے دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، یہ سارے حضرت مولا علی کے بیٹے تھے اور یہ سارے کے سارے اس جنگ میں قربان ہوئے تھے۔ چاہتے تو یہ سب وہاں سے واپس جا سکتے تھے، کیونکہ ان میں سے حضرت عثمان بن علی اور حضرت جعفر بن علی کا ننھیال وہیں پر تھا، اور کچھ لوگ ان کے ننھیالی رشتہ دار جو یزید کی فوج میں شامل تھے، انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ علی آل علی کی اولاد علی کو یہاں سے امان دے دی جائے، یعنی ان کے کچھ بیٹوں کو امان دے دی جائے۔ تو اس کے بعد میں ایک فرمان لے کر، ایک پروانہ لے کر وہ حضرت امام حسین کے خیمے میں پہنچے، کہنے لگے کہ اولاد علی میں سے ان کے 4 بیٹوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عمر بن علی نے اس پروانے کو پکڑ کر پھاڑ دیا اور ہواؤں میں پھینک دیا، کہنے لگے جب نواسہ رسول کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم بھی یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس بات کو ہم نے کبھی جانا نہیں، ہمیں پڑھنا ہوگا۔ محرم ماتم منانے کا مہینہ نہیں ہے، انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ان کی شہادت کا تماشا بنا دیں، انہوں نے قربانیاں دین کے لیے دی تھی تاکہ ہم دین کو سمجھیں، ہم تک دین پہنچ سکے۔ چاہتے تو وہ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، آرام سے وہاں بیٹھے رہتے مدینے میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو صرف اس لیے نہیں کیا کہ ان کے نانا کا دین، جس طرح سے جیسا دین ان کے نانا چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی دین ان کی امت تک پہنچا رہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے حال پر ہوتا ہے کہ ہم ماننے والے تو حسین کے ہیں لیکن حرکتیں ہماری یزید والی ہیں۔